میری ایک میرے کالموں کے تو بے شمار مجموعے ہیں. میری ایک کتاب ہے کالے کال. وہ مختلف کالمز میں سے نکالے ہوئے جملوں کا یہ ایک مجموعہ ہے. یہ اچھا، میں جب کبھی نا یورپ یا امریکہ کینیڈا کہیں بھی جاتا ہوں تو مجھے بے شمار ینگسٹرز، بچے، ٹین ایجرز اور 20s میں جو بچے ہوتے ہیں جو وہیں پیدا ہوئے پلے بڑے، اور انڈینس ہمارے جو انڈین ریڈرز ہیں، انڈین فرینڈز ہیں، وہ ملتے ہیں. ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. وہ بچے تو مجھے کہتے ہیں کہ انکل ہم اردو بول لیتے ہیں، اردو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہم اردو پڑھ نہیں سکتے. تو ظاہر ہے چونکہ ان بچوں کا سارا برنگنگ وہیں ہو رہا. بول لیتے ہیں چونکہ پیرنٹس کے ساتھ بولتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں چونکہ گفتگو اس میں کرتے ہیں، پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے ہمارے جو انڈین میرے ریڈرز ہیں یا لسنرز ہیں، دوست ہیں ہمارے، تو ان کا بھی یہ پرابلم ہے کہ اردو پڑھنا ان کے لیے اچھا. دونوں طرف سے فرمائش یہ آتی ہے کہ جی انگلش میں. میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ میں لکھتا رہا گلوبل ایج میں، پھر وہ ڈسکنٹینیو کر دیا. اتنا کام ہوتا نہیں کہ انگلش میں بھی لکھوں. اور ساتھ میں نے اس کا ایک حل یہ نکالا ہے کہ میں اپنے یہ جو کالے کال ہیں اس کتاب سے نا میں نکال کے، میں کتابیں بھیج نہیں سکتا بیرون ملک. لوگ انڈیا میں ادھر ادھر، وہ تو سسٹم ہی اور ہے، اور مقصد کو اس کی کو مارکیٹنگ کرنا نہیں ہے قطن. تو میں اس کو پڑھ دیا کروں، تھوڑا ایکسپلین کر دیا کروں. سو اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگے تو آپ ہمیں بتائیے، میں اس کو کنٹینیو کر لیں گے. اگر آپ کو اچھا نہیں لگے گا یا اس کا رسپانس ہم دیکھیں گے اگر مناسب نہیں ہے تو ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے. اچھا، تو پہلی بات ہے کہ محنت کے بارے میں ہے کہ یہ محنت مائنس ہے، یہ نفی، یہ یوں جیسے مائنس کی لائن ہوتی، یہ پلس نہیں ہے. اس لیے محنت پہ کال یہ تھا کہ محنت مائنس کی لکیر ہے، نفی کی لکیر ہے. جب تک اوپر سے رضا کی، رب العالمین کی رضا نہیں آتی نا یوں اوپر، یعنی محنت جتنی بھی کرو آپ، وہ یوں ہے. ایک لمبی لکیر جا رہی ہے، وہ مائنس کی ہے. وہ کروڑ میل کی بھی ہوگی تو مائنس رہے گا. اس پہ جب رب العزت کا کرم آئے گا نا، وہ کرم یوں آئے گا اور وہ مائنس پلس میں تبدیل ہو جائے گا. سو وہ کالا کال کیا ہے کہ محنت نفی کی لکیر ہے. جو اس کی رضا کی لکیر جب اوپر سے آتی ہے وہ نورانی، تو وہ پلس میں تبدیل ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ محنت بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن دوسرا کام اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا، کیوں محنت بہت امپورٹنٹ ہے؟ اگر آپ نے وہ سیدھی لکیر نہیں بنائی جس کے اوپر وہ لکیر آ کے گرے گی اور وہ پلس بنے گا، تو وہ لکیر ایک ورٹیکل سی لکیر ہوگی تو کیا ہے آپ نے کیا. اسی لیے حکم ہے ہمیں، خاص طور پہ مسلمانوں کو، کہ انسان کو اتنا ہی دیا جتنی کہ اس نے صحیح کی. اچھا، اب اگلا جملہ یہ ہے کہ نرم شاخیں کاٹنے سے بدی کا درخت پروان چڑھتا ہے. نرم شاخوں سے کیا مراد؟ جب آپ کمزوروں کو سزائیں دیتے ہیں، جب آپ معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں پہ قوانین کا نفاذ کرتے ہیں، اور جو مگرمچھ ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، یعنی وہ گردنیں جن کے سائز کے پھندے ہی موجود نہیں، جب آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کمزوروں پہ نفاذ کرتے ہیں، جو رول آف لا سو کالڈ، وہ سارے کا سارا لا ماڑوں کے لیے رہ جائے، تو پھر اس معاشرے میں بدی کا درخت وہ پھیلتا ہے. یعنی نرم شاخیں کاٹنے سے بدی کا درخت گھنا ہوتا چلا جاتا ہے. تیسرا، کوئلہ صابر نہ ہوتا
تو ہیرا نہ بنتا. صبر کا انگلش ترجمہ ہے, صبر کا مطلب لیٹ کے جوتے کھاتے رہنا, ڈٹے رہنا ہے, قائم رہنا ہے, یہ ہے صبر. تو وہ جو یہ ہے کہ کوئلہ صبر نہ ہوتا تو کبھی ہیرا نہ بنتا, بکواس کوئلہ پتہ نہیں کتنی دیر لاکھوں سال کی مار کھاتا ہے, تو دین اٹ ٹرنز انٹو اے ڈائمنڈ. یہی حال چوک کا بھی ہے ویسے, وہ پھر سنگ مرمر بنتا ہے. اوریجنلی تو بیچارہ چوک بچپن میں ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, آج کل تو نہیں ہوتا ہے, نہیں مجھے نہیں پتا, بلیک بورڈ پہ جس سے لکھتے تھے. اچھا, تیسرا ہے جس طرح غلط اعداد و شمار فیڈ کرنے سے کمپیوٹر بھی غلط جواب دے گا. یعنی نارملی تو یہ ہے نا کہ آپ کمپیوٹر میں اگر کوئی ڈیٹا فیڈ کرو گے آپ کو درست جواب ملے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا غلطی کا. لیکن اگر آپ نے اعداد و شمار ہی غلط فیڈ کیے ہیں تو کمپیوٹر بھی آپ کو غلط جواب دے گا. سو وہ قومیں جنہیں تاریخ کے نام پہ افسانے پڑھائے جاتے ہیں, یعنی جھوٹ فیڈ کیا جاتا ہے, وہ قومیں کبھی باعزت نہیں ہوتی, وہ کبھی گرو نہیں کرتی. اس کی وجہ ہے میرے اسلاف نے, میرے بزرگوں نے, فلاں نے, ٹمکان نے, اگر کوئی کہاں کو غلطی کی ہے تو بتاؤ مجھے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے جب اگر مجھے کوئی ڈاکٹر کہے میں وہ میرا ایکس رے کرے یا ایم آر آئی کرے یا اسکین کرے تو مجھے بتائے کہ یہ گڑبڑ ہے, تو میں اس کا گریبان پکڑ لوں. مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے. وہ مجھے بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ پرابلم ہے, اس کو ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے, اس کا علاج کرنا ہے. پھر میں آگے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اپنی وہ رپورٹ لے کے. تاریخ بھی جب آپ کو غلط پڑھائی جاتی ہے, غلط فیڈ کی جاتی ہے, تو پھر آپ کا وہ حشر نشر کر دیتی ہے, اور ہماری بے شمار پیراڈاکسز, کانٹرڈکشن سے بھری ہوئی تاریخ ہے.